اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا الیوم، کرب و تکلیف میں مبتلا شخص کی دعا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کرب و تکلیف والے کو یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ ترجمہ: یا اللہ، میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا، اور میرے حال اور میرے ہر کام کی اصلاح فرما، تیرے سوا کوئی عبادت حلال نہیں ہے۔ تشریح: اللہم رحمتک ارجو فعل کی تخیر میں اختصاص کی دلیل ہے، یعنی یا اللہ، ہم خاص تجھ ہی سے، فقط تجھ ہی سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور تیرے سوا کسی سے رحمت کی امید نہیں رکھتے۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ۔ اس میں بندے کی اللہ تعالیٰ کی طرف شدید محتاجی کا اظہار ہے، ایسی محتاجی کہ اس کے سوا کوئی اور اس کا مسئلہ حل ہی نہیں کر سکتا، وہ صرف اللہ کا ہی محتاج ہے، اور یہ کہ وہ اپنے رب و مولا سے ہر کام میں پلک جھپکنے کے برابر بھی بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے کہا وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي فِي كُلَّهُ، میرے تمام کام ٹھیک فرما اور میرا حال صحیح فرما، میری تمام مشکلات ٹھیک فرما دے، ان کی صلاح فرما دے، مجھے کرب و تکلیف میں جو میں مبتلا ہوں مجھے اس سے نکال دے، میرے جزیات میں سے ہر جزیات میں سے ہر جز اور تمام جانب میں سے ہر جانب کی اصلاح فرما۔ اس کے بعد اس مبارک دعا کا خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے ہوا، یعنی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ دعا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں: اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یا اللہ، میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا، اور میرے حال اور میرے ہر کام کی اصلاح فرما، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کسی کی بھی عبادت حلال نہیں بے شک، اور اللہ تعالیٰ ہی کرب و بلا و تکلیف دور فرمانے والا ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، آمین ثم آمین۔